السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ظالم کو مہلت زیادہ ملے گی یا تھوڑی، آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہتا ہے اور اسے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو لگتا ہی ہے کہ اسرائیل کے انجام و خاتمے کا وقت قریب آ چکا اور ایرانی جنرل نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ایرانی کارروائی کے خوف کی وجہ سے اسرائیل نے یونیورسٹیز اور سکول اور دیگر اداروں کو بند کر دیا۔ ایرانی انقلابی گارڈز کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا اور اسرائیل کی مصنوعی طاقت کا پول پوری دنیا کے سامنے کھلنے والا ہے۔ امریکہ اب کسی صورت بھی اسرائیل کو نہیں بچا سکتا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کی گھنٹی گھمائی اور بتا دیا کہ ایران اب بہت بڑی کارروائی کی تیاری کر چکا ہے۔ دوسری طرف ایسے اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیلی فوج پہ حملہ ہوا ہے جو خود اسرائیل کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آخرکار بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمان مسجد اقصی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کا محاصرہ کر رکھا تھا اور کسی مسلمان کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی تھی۔ دنیا کی معروف فوڈ چین میکڈونلڈز نے آخرکار اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے دیا اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑا معاشی فیصلہ کر ہی لیا۔ اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر، جو کسی وقت بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران صرف باتوں کی حد تک محدود رہے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل ایرانی کارروائی پر کوئی رد عمل نہیں دے گا تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اس وقت دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور دونوں کو انجام کا بھی علم ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کوشش میں ہیں کہ طاقت کے توازن کو اپنی طرف موڑ لیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ دونوں ممالک میں بظاہر پلڑا بھاری کس کا ہے؟ تو اگر فوج کی تعداد، افرادی قوت اور جذبے کی بات کی جائے تو ایران کی پوزیشن اسرائیل کے مقابلے میں بڑی مضبوط ہے، لیکن ایران کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ایران کے اندر عسکری گروپس جو ایرانی فورسز کے خلاف گائے بگائے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں عسکریت پسندوں کی کارروائی میں ایرانی فوج کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کیا اور وہ انتہائی اہمیت کی عامل ہے کہ ایران جب بھی اسرائیل مخالف کارروائی کی کوشش کرتا ہے، ایران کے اندر موجود عسکری گروپس ایرانی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ کیا ایرانی عسکری گروپس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے اور ایران مخالف استعمال کر رہا ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایران اس کا الزام اسرائیل پر شاذ و نادر ہی عائد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل اندرونی طور پر متحد ہے اور اسے اندرونی طور پہ ایران کی طرف سے کسی قسم کے انتشار کا سامنا نہیں ہے۔ اگر فوج کی برتری کی بات کی جائے تو اسرائیل کی فوج جدید ضرور ہے، لیکن ایرانی فوج کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ایران کے پاس سرکاری افواج کے علاوہ پوری دنیا میں عسکری گروپس بھی موجود ہیں جو گائے بگائے ایران مخالف ممالک کو قوتوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور یہ گروپس پہلے ہی وقفے سے اسرائیل کو نشانہ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو ایرانی فوج بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی جدید بھی، اور اس کو رشیا، چائنا جیسی عالمی طاقتوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ میزائل فائرنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی، اس میں ایران کو کافی برتری ہے، اور ایرانی فوج یہ دو ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جن کا شاید اسرائیل مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل پہلے ہی ایران کے حمایت یافتہ گروپس کی طرف سے مسلسل نشانے پہ ہے، اور اسرائیل کو اس وقت اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے کہ ایرانی ایمبیسی کو نشانہ بنا کے اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس سے اسرائیل کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اسرائیل کو ایران جیسی بڑی طاقت کی طرف سے پہلی بار بڑی کارروائی کے خطرات ہو گئے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے اسرائیل کی ممکنہ فوجی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا۔ امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ ایرانی کارروائی کسی بھی طور پہ خارج از امکان نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی طرف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی جوابی آپشنز پہ اب غور کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ آپشنز انتہائی محدود ہیں، کیونکہ ایرانی کارروائی کی صورت میں کم از کم یورپ اور برطانیہ تو مزید تنازع کا حصہ نہیں بننے کو تیار، جبکہ امریکہ میں الیکشن سر پہ اور امریکہ اس وقت بڑے سیاسی اختلاف اور انتشار کا سامنا کر رہا ہے، لہٰذا کسی نئے محاذ کا حصہ بننا بھی امریکہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اس صورتحال پہ ایرانی انقلابی گارڈز کے سربراہ حسین سلامی نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے انجام و خاتمے کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو ہر صورت ایران مخالف کارروائی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں اسرائیل کی طاقت اور دفاع کے بارے میں تمام دعوے جھوٹ ہیں، اب اسرائیل کے پاس پچھتاوے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو ایک بڑی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا اسرائیل تیار ہو جائے کہ ان کا انجام قریب آ چکا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی کارروائیوں کے پیش نظر یونیورسٹیز اور سکولز میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے اور ریزرو فورسز کو طلب کر لیا ہے، لیکن اسرائیل کے دشمنوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اب اردن کے بارڈر سے اسرائیلی فوجیوں پہ فائرنگ کا واقعہ رپورٹ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کا ایک قافلہ بارڈر پہ معمول کی گشت پہ تھا جب ان کے اردن کی سرحد پہ داخل ہونے والے مسلح شخص نے فائرنگ کی اور واپس اردن کی سرحد کی طرف بھاگ گیا۔ دنیا کی معروف فوڈ چین میکڈونلڈ نے آخرکار اسرائیل کو ایک سرپرائز دے دیا۔ امریکن فاسٹ فوڈ چین جو ہے وہ اس وقت بائیکاٹ اور تنقید کا شکار ہے، اور جبل نیال کمپنی
جو اسرائیل میں میکڈونلڈس کی ریسٹورنٹس کی مالک ہے، ان کو سنبھالتی ہے، ان سے 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی کارروائی کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا عطیہ کرے گی۔ تو مسلم ممالک کی جانب سے بائیکاٹ کی وجہ سے شیئرز گرنے کے بعد میکڈونلڈ اسرائیلی فرانچائز اپنے 225 سٹورز خرید لے گا اور اس حوالے سے معاہدہ بھی طے پا گیا۔ اب میکڈونلڈس کے زیادہ تر ریسٹورنٹ مقامی ملکیت میں ہیں۔ اب الوانیال کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو کھانا عطیہ کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں میکڈونلڈ کی فروخت میں بہت کمی آئی۔ ملیشیا اور انڈونیزیا سمیت مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے میکڈونلڈ کی سیلز متاثر ہوئی۔ کمپنی میں جنوری میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا پہلا سرمائی سیلز ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مغربی فوڈ چین اسٹاربکس کو بھی اسرائیل کے ساتھ مبینہ مالی تعلقات میں بائیکاٹ کی مہم کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان عوام نے اجتماعی طور پہ بائیکاٹ مہم کو ایک کامیاب ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینی عوام ماہ رمضان میں نماز کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ محکمہ اسلامی اوقاف کے مطابق جمعۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً 1,20,000 زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی، اور اسرائیلی پولیس نے اس سے پہلے فجر کی نماز کے دوران 8 افراد کو گرفتار کیا، آنسو گیس کی، شیلنگ کی، اور دوسری جانب مسجد الحرام میں جمعۃ الوداع پہ نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ جمعۃ الوداع کے اجتماع میں امت مسلمہ کی ترقی، خوشحالی اور غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ جس کو اس خبر کا نہیں پتا کہ ایران اور اسرائیل بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے معاشی بائیکاٹ سے کیا کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کو بھی پتا چل جائے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ عمران خان جیل میں اور پی ٹی آئی میں بڑی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہر کوئی پارٹی کو نوچنا چاہتا ہے کہ تھوڑی سی پارٹی اس کے حصے میں آ ہی جائے۔ آئے روز پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چلتی رہتی ہے اور دھڑے بندی عروج پر ہے۔ پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور، ان کی کو سن ہی نہیں رہا اور وہ صرف ڈمی چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے۔ اس لڑائی میں کون جیتے گا، اس کے ساتھ عید کے بعد حکومت کی کون سی مشکلات بڑھیں گی، رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کیوں بار بار جیل جانے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا نواز شریف کے اندر کا انقلابی ایک بار پھر انگڑائی لینے لگا، کیا نون لیگ اور ادارے ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عمران خان کی اور ایک اہم شخصیت کی جیل میں ہونے والی ملاقات کی۔ رات سابق سینیٹر اور عمران خان کے انتہائی قریبی سیف اللہ نیازی کی ان سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات عمران خان کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے۔ سیف اللہ نیازی نے عدالتی کارڈ دکھایا، ان کو عمران خان سے ملوایا گیا۔ سیف اللہ نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنی گالہ میں ہی رہتے ہیں۔ وہ پارٹی کے سارے اکاؤنٹس کے معاملات بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی 9 مئی ہوا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب رات ہونے والی یہ ملاقات کچھ اچھے نوٹس پہ ختم نہیں ہو سکی، البتہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سیف اللہ نیازی کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، اور پھر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا۔